الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم اعوذ بکلمات اللہ التامۃ شر ما خلق اللہم بک سبحانہ و بک امسینا و بک نحیا و بک نموت و الیک النشور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت حی لا یموت ابدا ابدا وہو علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما۔ میرے بچوں اور دوستو السلام علیکم۔ اللہ کی راہوں میں جستجو کرنے والے لوگ اور جستجو نہ کرنے والے لوگ، یہ اللہ تعالیٰ نے دونوں راستوں کو اب جدا کر دیا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو توبہ والے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی توبہ ابھی نہیں ہوئی لیکن وہ کسی مقام اور درجے پہ توبہ کر سکتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی توبہ ناپید ہو گئی ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی سزائیں لکھ دی گئی ہیں۔ یہ خدا کی قدرت کا ایک عظیم کارخانہ ہے۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ وقت کی آواز کیا ہے؟ زمانہ کیا لکھ رہا ہے؟ تو جو لوگ اس پہ نظر رکھنے والے ہیں، روحانیت میں بینائی رکھتے ہیں، ویسے تو یہ قوم 100% نابینا ہو گئی ہے۔ 100% نابینا سے مراد یہ ہے کہ مائٹ از رائٹ۔ ہر آدمی دھکم پیل میں لگا ہے، جس کا جہاں پہ ہر بندہ اپنی مرضی سے ایک زندگی گزار رہا ہے، اللہ کی مرضی سے زندگی نہیں۔ مکس کر لیا لوگوں نے، کہیں آسانی ہے تو اللہ کی مرضی پہ آ جاؤ، مشکل ہے تو پھر یا مطلب ہے یا لالچ ہے تو پھر اپنی مرضی کا جو دل کرے وہ کرو۔ اور افسوس اس بات کا کہ ہر بندہ سیٹسفائیڈ نظر آ رہا ہے، ہر بندہ مطمئن نظر آ رہا ہے جو وہ کچھ کر رہا ہے۔ نظر بھی نہیں آ رہا کسی کو 100%۔ میں نے اس لیے کہا اس کا مطلب ہے کہ پھر تو گنجائش ختم ہو گئی، لیکن گنجائش ہے۔ جب کوئی چیز 100% ختم ہو جاتی ہے تو پھر لاکھ میں سے چیک کیا جاتا ہے کہ 1 لاکھ میں سے کتنے لوگ رہ گئے ہیں۔ تو اس وقت لاکھ میں سے 6 بندے ایسے ہیں جو فکر رکھتے ہیں، سوچتے ہیں، ورنہ عالم اسلام میں اب چلتے جائیں سعودی عرب، ایران، پاکستان، ہندوستان کے سارے مسلمان جدھر بھی دیکھیں گے، باقی تو ہم کہتے ہی نہیں ہیں۔ 6 ارب انسان تو اس کھیل سے باہر نکل گئے جو اللہ کی مخلوق ہے، اور یہ 2 ارب مسلمان جو ہے، یہ کتنا مسلمان ہے اس وقت؟ لوگ نماز چھوڑ گئے ہیں، کاروباری حضرات بالکل نماز نہیں پڑھتے ہیں، کوئی ڈر، کوئی خوف، کوئی پرواہ، علم ہی نہیں رہ گیا لوگوں کے پاس۔ علم بہت زیادہ ہے لیکن حقیقی علم جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، اس لیے کسی کو نظر نہیں آ رہا کہ ہم کھڑے کہاں ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں ہم کہاں کھڑے ہیں۔ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو 1447 سال، 14 صدیاں اور 47 سال گزر گئے ہیں، اور آگے جو کھیل آپ نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں 72 باتیں ایسی بتانے جا رہا ہوں جس سے تم اس بات کی نشاندہی کر لو گے کہ تم کہاں پہ کھڑے ہو۔ آپ نے وہ 72 نشانیاں بیان کی۔ آج ان نشانیوں کو پورا ہوئے بھی ایک مدت گزر چکی ہے، صدیاں نہیں، لیکن آپ نے فرمایا تھا کہ میں خود قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوں کہ میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد اب کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ بھی میرے امتی بن کر آئیں گے، پیغمبر بن کے نہیں آئیں گے۔ اور میری شریعت جو ہے یہ قیامت تک کے لیے ہے،
اور میرے بعد 30 کذاب جھوٹے نبوت والے جو ہلاک کر دیے جائیں گے، اور میری نبوت قیامت تک قائم رہے گی۔ میرے بعد وحی کا سلسلہ مفقود ہو جائے گا، لیکن مبشرات کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے رابطہ رکھے گا۔ مبشرات سے مراد سچے دل، سچی سوچ اور سچے خواب، الہامی پاور، القائی پاورز، یہ تمام چیزیں جو ہیں اپنی جگہ موجود رہیں گی۔ اس میں سے علم وحی جو ہے یہ نکال لیا جائے گا۔ میرے بعد علم وحی کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، اور ہمارا ایمان ہے کہ پیارے نبی کے بعد اور پھر ہمارے بعد کوئی بندہ ایسا نہیں جو وحی کا دعویٰ کرے۔ آپ ختم نبوت والے ہیں، آپ آخری پیغمبر ہیں، آخری نبی ہیں، سب سے بڑی رسالت والے ہیں، سب سے بڑی کتاب والے ہیں، فیصلہ کن حقیقت والے ہیں۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ باتدریج میرا دین جو ہے یہ آہستہ آہستہ بہت زیادہ ملاوٹ اور خرابیوں میں چلا جائے گا۔ 72 نشانیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ہونے کے بعد آپ نے فرمایا کہ جب شام برباد ہو جائے تو سمجھ لینا زمین سے خیر اٹھا لی گئی ہے۔ ہر طرف ذلت و رسوائی ہوگی، بربادی ہوگی، مار پیٹ ہوگی، عدم استحکام ہوگا، عدم مساوات ہوگی، مائٹ از رائٹ ہوگا، لوگ قرآن کے الفاظ موجود ہوں گے، ہدایت اٹھا لی جائے گی، مسجدیں بھری ہوں گی، نمازی کوئی ہوگا، بیشتر مسلمان ہی نہیں ہوں گے۔ ہمیشہ یہ کہتا ہوں المعروف نہیں عن المنکر، اچھے کو اچھا کہنا اور برے کو برا کہنا، یہ مسلمانیت کی آخری حد ہے، اور اس کے بعد انسان مسلمان نہیں رہتا۔ یہ تو ایسا خوفناک سا پیمانہ کہ بندہ خوف زدہ ہوتا ہے کہ اس پہ تو کوئی بھی عمل پیرا نہیں۔ گناہ ہوتے دیکھو تو اس کو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہ روک سکو تو زبان سے روکو، زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں تو دل سے برا جانو۔ اور آخری حدیث کی یہ بتائی گئی کہ اچھے کو اچھا سمجھنا اور برے کو برا کہنا، یہ اس کی آخری حد ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتہ کہ اسلام کہاں ہے۔ یہ جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں، اگر آپ کے علم میں نہیں ہے تو حیران نہیں ہونا۔ یہ باتیں ایسی ہیں، اور اس کو لکھ لو کہیں پر۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ آخری ایام میں جب ساری قومیں اور مخلوق گناہ گار ہو جائے گی تو ان پر پتھروں کی بارش ہوگی، پتھر مارے جائیں گے ان کو۔ اچھا، سوچنے والے جو سوچتے ہیں، جن کی لگی ڈیوٹیاں نہیں اطلاعیں، تو وہ سمجھتے تھے کہ آسمان سے پتھر مارے جائیں گے، آسمان سے پتھر گریں گے۔ لیکن دوستو، ہم نے دیکھا کہ تمام پاکستانیوں پر، زیادہ تر پاکستانیوں پر پتھر مارے جا رہے ہیں، اور ٹنوں وزنی پتھر ہیں جو مارے جا رہے ہیں۔ بونیر وغیرہ یہ علاقے آپ جا کے دیکھیں، صفحہ ہستی سے مٹا کر رکھ دیا اللہ تعالیٰ، ککھ نہیں چھوڑا وہاں پر۔ ایک نیچے جو جگہیں تھیں وہاں 30 40 بندے موجود تھے، ان کا پتہ نہیں لگا، اوپر سے مڈ آ گئی اور مڈ کے اوپر پتھر پڑے ہیں، ایسا لگتا ہے صدیوں پرانے پتھر پڑے ہوئے ہیں۔ 2-4 مکان ایسے ہیں جو کھڑے نظر آتے ہیں، یہ پتھر چھلانگ لگا کر کیسے آئے؟ ان کے درمیان ان کا مسکن ہے، پیچھے وہ جگہیں ہیں۔ اور یہ ہمارے صافی وغیرہ گئے تو وہ بڑے حیران ہو رہے ہیں کہ یہ 2-3 مکان کیسے بچ گئے؟ پتھر تو ادھر سے ہی آئے ہیں، اور جو اگلے سے ان کا کاکھن نہیں چھوڑا انہوں نے۔ تو یہ ہوا کیا ہے؟ تو میرے دوستو، یہ صرف ان کے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے بھی الارمنگ ہے۔ امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے، جو لوگ اپنے گھروں کو لوٹ جائیں گے یہ سارے کافر ہو جائیں گے۔ جو اپنے میلے شغل میلوں میں لگ جائیں گے یہ سارے بیٹھے بیٹھے کافر ہو جائیں گے۔ جو لوگ ان کے ساتھ نکل جائیں گے یہ پہلی جماعت ہوگی، اور جو لوگ ان کی معاونت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے یہ دوسری جماعت ہوگی۔ تیسری جماعت کا کوئی ذکر موجود نہیں۔ یہ کفر میں چلے جائیں گے، ذلت و رسوائی میں چلے جائیں گے، اور اس کے بعد معرکہ عظیم لڑا جائے گا، غزوۃ الہند۔ اس سے پہلے ہو چکی ہوگی، ہند کے مسلمان ہند کے کافروں سے ٹکرا جائیں گے۔ تو میرے دوستو، آپ کو میں بتا دیں کہ ایک وقت آئے گا کہ آسمان لپیٹا جائے گا،
اور اس وقت زمین کی بساط لپیٹی جا رہی ہے. اور یہ میں نے آپ کو جو ساتھی بیٹھے ہیں، پرانے لوگ بیٹھے ہیں جو پیچھے سے کھیل کو دیکھتے آ رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ جو باتیں کہی گئی تھیں وہ لفظ بہ لفظ پوری ہوتی جا رہی ہیں. وہ 9/11 لے لیں. 9/11 کی میں نے ایک دن پہلے یہ بات کہی تھی کہ آسمانوں پہ خاموشی ہے، اور لکھنے والے لکھ رہے ہیں تحریریں، اور آسمانوں پر ایک نظام لکھا جا رہا ہے جس سے انسانوں کی تقدیریں بدل جائیں گی سوائے مار پیٹ کے، ذلت و رسوائی. آپ نے دیکھا افغانستان، فلسطین، عراق، لیبیا اور یہ تمام کوسوو، چیچینیا، بوسنیا، کیا ان مخلوق کا حشر کیا گیا ہے. لاکھوں انسان مار دیا گیا ہے، تباہیاں پھیر دی گئی ہیں، کروڑوں مسلمان جو ہے وہ ذبح کر دیا گیا ہے، لاکھوں عصمتیں تباہ و برباد ہو گئی ہیں. لیکن جو بیچ میں جنہیں امن ہے، ہم کیوں جی رہے ہیں؟ ہمیں امن ابھی تک کیوں ہے؟ حالت امن میں نہیں ہے. ہم بہت کچھ پیچھے غلط ہو رہا ہے، کسی کو پرواہ نہیں، ہم عادی ہو گئے ہر چیز کی. لیکن جہاں کو جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہمیں پرواہ نہیں اس بات کی. تو ہم بھی ساتھ والے گھر میں فوتگی ہو جائے اور آپ یہاں بینڈ باجا بجا کے بیٹھے ہوں، کیا سمجھیں گے لوگ؟ کیا محسوس ہوگا؟ نبی کی امت تباہ و برباد ہو رہی ہے اور مسلمان اپنے کھیل تماشوں میں لگے ہیں، گیٹ ٹوگیدر میں لگے ہیں. اور اسی لیے یہ جو پکنک کے بڑے نظام ہیں سارے تباہ کر دیے گئے ہیں. پورے گھرانے لپیٹ کے اللہ تعالیٰ پتھروں کے نیچے جیپیں گرا رہا ہے، گاڑیاں گرا رہا ہے. دنیا جہان تباہ ہو رہی ہے، اس پہ ہمیں فکر کرنی ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ شام کی بربادی کے بعد اور فلسطین کی بربادی کے بعد اگلا گیم جو ہے وہ بڑی خطرناک ہے. جو کچھ بھی ہو جائے، ہندوستان پاکستان کی جنگ لکھی ہوئی ہے، اور یہ میں آپ کو بتا دوں یہ فلسطین کی جنگ نہیں ہے، بلکہ یہاں پر ککھ بھی نہیں بچے گا. لفظ بہ لفظ میری باتیں پوری ہوئی ہیں. میں نے کہا تھا کہ نہیں پتہ لگے گا کہ لبرٹی کہاں ہے اور شالامار باغ کہاں ہے. وجہ کیا ہے؟ کوہ غضب چلے گا. بظاہر فتح پاکستان کی ہوگی، لیکن فتح منانے والا کوئی نہیں ہوگا. فتح کی خوشی نہیں ہوگی. ناری من آگ، دخان دھواں، بالکل امیجیٹ. اس کے بعد قرآن گواہی دے رہا ہے کہ یہ آ جائیں گے اور ناری من آگ انسانوں کو وہ پھینٹا لگائے گی کہ نہ کسی کا گھر رہے گا، نہ کسی کے بچے رہیں گے، نہ کسی کی کوئی چیز رہ جائے گی. اور ان کو یہ آگ گھسیٹ کر شام میں جمع کر دے گی اور تمام علاقے خالی کر دیے جائیں گے. ہوش و حواس اڑ جائیں گے، نظام ختم ہو جائیں گے، کچھ لوگ راستے میں مر جائیں گے. باقی لوگ جو ہیں یہ شام پہنچ جائیں گے اور پھر مارکہ عظیم آخری وقت ہوگا. کانے دجال کا ذکر ہے جو رب بن کے آئے گا اور بے شمار لوگ اس کو اپنا رب تسلیم کریں گے. اللہ کو تیر مارے جائیں گے جو خون آلود ہو کر واپس لوٹیں گے اور نیچے جشن منائے جائیں گے کہ نعوذ باللہ ہم نے اللہ کو ختم کر دیا. یہ بھی احادیث مبارکہ ہیں. اور اس کے بعد میں نے آپ کو کہا تھا کہ آرا چل پڑا ہے، یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ پھر میں نے آپ سے کہا تھا کہ روڈ رولر چل پڑا ہے. اور پھر میں نے کہا ایک ہک ہے جو کسی وقت بھی کسی کو کہیں سے بھی اٹھا کے خاندانی ختم ہو جائے گا. آپ نے دیکھا اس کے بعد میرے سٹیج سے اترتے ہی کرونا آیا اور اس نے پہلے آ رہے نے وہ گردنیں کاٹی ہیں، وہ کچھ تباہ و برباد کیا کہ بیان سے باہر. اس کے بعد یہ پاکستان کے نصیب میں زلزلے اور سیلاب لکھ دیے گئے. آپ نے دیکھا بڑھ بھاری زلزلے آئے، لیکن اب آنے والے وقتوں میں چیزوں کو لٹا دینے والے، ختم کر دینے والے زلزلے بھی موجود ہیں اور کوئی پتہ نہیں ہے. اب یہ روات کے اندر وہ آوا نکل آیا، اسلام آباد سے کتنی کو دور ہے. اگر یہ مزید ایکٹیو ہو گیا تو اس کا مطلب اسلام آباد بھی گیا، وہ بھی گیا. آپ کو میں نے یہ کہا تھا کہ انٹارکٹیکا کی جو سلیں ہیں برفانی یہ پگھلنا شروع ہو جائیں گے، یاد ہے؟
ہاں، اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ امریکہ کی ساری طاقت جو ہے وہ ایک نقطے پہ مرکوز ہو گئی ہے، اور وہ یہ بات تھی کہ سیٹلائٹ نظام، امریکہ کے پاس کوئی متبادل نظام نہیں ہے، لیکن امریکہ کو نہ کوئی مار سکے گا، نہ امریکہ کو کوئی فتح کر سکے گا، امریکہ کو اللہ خود اپنے ہاتھ سے ماریں گے، آگ کے ذریعے، پانی کے ذریعے اور سائیکلونز کے ذریعے۔ یہ 3 اتھارٹیز ایکٹیو ہو گئی ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ لاس اینجلس کا کیا حال کیا اللہ نے، جتنا نقصان انہوں نے فلسطین کا کیا تھا اللہ نے ڈبل نقصان ان کا وہاں پر کر دیا۔ ساتھ ساتھ بیلنس ہو رہا ہے، بالکل ساتھ ساتھ بیلنس ہو رہا ہے۔ یورپ جو کبھی ان کے لیے پالک سمجھے جاتے تھے، کبھی سپر پاور تھے، لیکن آج وہ بھی تھر تھر کانپ رہے ہیں، کوئی حال نہیں ہے ان کا، کوئی انجام نظر نہیں آ رہا، کوئی طریقہ ان میں رہ نہیں گیا، کوئی آپس میں شادی نہیں کرتا، ہر عورت نے ہر گھر میں ایک کتا رکھا ہوا اور ایک گدھا رکھا ہوا ہے، انہی سے شادیاں ہو رہی ہیں، انہی سے گزارے چل رہے ہیں۔ بندے کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، کس حد تک مخلوق خدا نے اللہ سے بغاوت کر دی ہے، کس حد تک۔ ایک وقت ہم کہتے تھے کہ اگر کہیں اسلام ہے، عربوں کی گندی حرکتیں دیکھ کر، کہ اگر کہیں اسلام ہے تو وہ پاکستان ہے، اور اب کہیں اسلام نہیں ہے تو وہ پاکستان ہے، کہ ہر جگہ کہیں کفر نے گھیرا ڈال لیا، کہیں شرک نے، اور ہمیں منافقت نے ہلاک کر دیا۔ پاکستانی قوم منافق ہو گئی ہے، جھوٹی ہو گئی ہے، بے ایمان ہو گئی ہے، رج کے بے ایمان ہو گئی ہے، اور ہم نے یہ کہا تھا کہ اللہ اور بندوں کے درمیان فاصلہ بڑھنا شروع ہو گیا ہے، اور یہ اتنا بڑھے گا کہ نعوذ باللہ زمین پر کوئی رب کا نام لیوا نہیں ہوگا، اور یہی وہ دور ہوں گے کہ جب لوگ اپنی روٹی کی خاطر غیروں کو خدا ماننے لگ جائیں گے، اور پھر پاسا پلٹے گا، پھر یہ کھیل تبدیل ہوگا۔ لیکن کیا تبدیل ہوگا؟ کچھ تبدیل نہیں ہوگا سوائے ہلاکتوں کے اور ڈاؤن ساؤزنگ کے، کچھ نہیں رہ گیا، کچھ بھی نہیں رہ گیا۔ ہمیں غور کرنا چاہیے، ہم سفر پہ نکلتے ہیں تو نکلنے سے پہلے سفر چیک کرتے ہیں کہ سفر کی مشکلات کیسی ہیں، روڈ کتنا ہے، فاصلہ کتنا ہے، پھر بیچ میں کہیں کہیں کھڑے ہو کے ہم پوچھتے بھی رہتے ہیں۔ یہ تو اصل سفر تو یہ ہے زندگی، جس کے بارے میں کبھی ہم تخمینہ لگاتے ہی نہیں ہیں۔ پوری زندگی کی پلاننگ کرتے ہیں لیکن موت کو شامل نہیں کرتے ہیں، کبھی غور ہی نہیں کرتے کہ ہم نے بھی مرنا ہے، ہاں سب نے مرنا ہے، ہم نے نہیں مرنا۔ تو ایک اچانک موت جو ہے کھیل کو تمام کر دیتی، کہتے صبح تو میں یار ملیا سے انہوں دفنا بھی دیتا، اب تو یہ حال ہو کہ ناگہانی اموات اور ناگہانی ذلت و رسوائی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، والذین، اور وہ تمام لوگ جو اللہ سے پیار کر بیٹھے ہیں، جنہوں نے رب سے محبت کر لی ہے۔ اچھا ایک طبقہ وہ ہے یاد نہ کراؤ تو ٹھیک ہے، اپنے کاموں میں لگیں، لیکن جب ان کے سامنے رب کی بات کی جاتی ہے تو ان کے دل ہل جاتے ہیں، ان کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، یہ گھبرا جاتے ہیں۔ اللہ کو پسند ہے یہ ادا بھی، اللہ کہتے ہیں مجھے یہ ادا بھی پسند ہے، ورنہ جتنی بے ایمانی ہے، ایمان کو صاف کر دینا، بھی ایمان پیدا ہو، ابھی آپ میں جذبہ پیدا ہو، کوئی روئے باہر جا کے بھول جائے تو باہر شیطان کھڑا ہوا ہے، وہ ہاتھ مارے گا، سارا اٹھا دے گا اور سب کچھ ملیا میٹ کر دے گا۔ صحابہ کرام اسی بات پر رویا کرتے تھے کہ ہمارے پروردگار، ایک تو جو ایمان کی طاقت ہمیں مل گئی ہے، اس سے پیچھے کی طرف ہم نہ جائیں، ہمارا قدم آگے بڑھنا چاہیے۔ ہم صبح کرتے ہیں کہ صبح لوگ مسلمان ہوں گے، شام کو کافر ہوں گے، شام کو مسلمان ہوں گے، صبح پھر کافر ہوں گے۔ وہ کافی کیفیت ہوئی بھی ہے، بڑی بڑی بکواسیں سننے والے لوگ۔ آسٹریلیا سے فون آ رہا ہے، وہ کہتا ہے او بابا جی کی کر دے ہوئے اسی، میں نہیں مانتا اللہ نو۔ میں کہا تو کس کو مانتا ہے بھائی؟ میں تو آسٹریلیا والوں کو مانتا ہوں۔ کیوں بھائی ان کو کیوں مانتا ہے؟ کہتا جی میں پاکستان میں تو غریب تھا، مجھے روٹی ہی آسٹریلیا والوں نے دی ہے، اس لیے میں، اللہ نے مجھے کیا دیا ہے؟ کیا ہم اس کو مسلمان کہیں گے؟ کیا یہ شخص مسلمان رہ گیا ہے؟ کیا اس کے دماغ میں کہیں کوئی ایمان کی چیز موجود ہے؟ اس سے پوچھو کہ بھائی یہ آنکھیں تجھے آسٹریلیا والوں نے دی ہیں،
یہ گردے جو تجھے دیے ہیں یہ آسٹریلیا والوں نے دیے ہیں، یہ 2 ہاتھ جو تجھے دیے ہیں یہ آسٹریلیا والوں نے دیے ہیں۔ جا کسی اندھے کے پاس جا کے پوچھ اس کا حال کیا ہے، جا کسی لنگڑے لولے سے پوچھ کے وہ کس حال میں زندگی گزار رہا ہے۔ کیا تیرے لیے ایمان صرف روٹی کے اندر ہی موجود ہے؟ کیسا تو بے ایمان آدمی ہے۔ تو یہ تو ہر دوسرا چوتھا بندہ بکواس کرتا نظر آ رہا ہے آج کل، اور ہم ابھی تک مسلمان ہی ہیں۔ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے اچھائی کیا ہوتی ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں برائی کیا ہوتی ہے، کسی کو شریعت کا علم ہی نہیں رہ گیا۔ تو تمہارا اللہ تم سے کہہ رہا ہے وَعَمِلُوا وَعَمَلِ الصَّالِحَاتِ، اور جو لوگ ایمان لے آئے اب انہیں چاہیے بما نزلا، کہ جو کچھ بھی ہم نے پیغام بھیجا ہے قرآن کے ذریعے علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے۔ اگر تمہیں معلوم ہو گیا قرآن ایک ایسی کتاب ہے لا ریب ہے، میں نے 14 صدیوں پہلے قسم کھائی تھی کہ میں اس کو ہلنے نہیں دوں گا، اگر شک کرتے تو وہ شک کرتے 14 صدیوں پہلے والے، اور تم کس بات کا شک کر رہے ہو؟ میں نے تو ثابت کر دیا اس بات کو کہ میں نے نہ صرف اس کا لفظ ہلنے نہیں دیا بلکہ میں نے زیر زبر بھی اس کی ہلنے نہ دی۔ کچھ رشین ریاستیں ہیں جہاں پہ قرآن رکھنا سزائے موت ہے، تو وہاں پر ہر بچہ اس گھر کا حافظ قرآن ہے، اور یہ واحد کتاب ہے جو پوری کی پوری سینے میں محفوظ ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بندہ جو نا 10ویں کا 11ویں کا پڑھا بھی بھول جاتا ہے، اچانک کسی کو 12ویں کا پڑھا سنا دے یا 7 کا پڑھا سنا دے تو نہیں سنا سکتا، لیکن یہ اتنی بڑی کتاب کا معجزہ ہے کہ یہ پوری کی پوری زیر زبر کے ساتھ شد مد کے ساتھ یہ سینے میں محفوظ ہو جاتی ہے۔ اور پہلا کرم جو تھا یہ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ پہ وحی آتی تو آپ کی حالت صورت قیامت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بہت ذمہ دار ہیں، اللہ کے عظیم نبی کہ آپ اپنی طور پر اب ختم ہی کر دیں گے، ہم یہ بھی نہیں چاہتے۔ کائنات کا یہ واحد انسان ہے جس کو روکا جا رہا ہے کہ بس کیجئے، اور باقیوں کو کہا جا رہا ہے تم سنتے ہی نہیں ہو، تم پرواہی کو نہیں، تم ظالم ہو، تم جاہل ہو، والعصر انسان لفی خسر، تم خسارے والے نکل آئے ہو، تم پرواہی کو ہی نہیں کرتے، تمہارے لیے میں نے اہانت امیز ذلت امیز عذاب تیار کر رکھا ہے، تمہارے اندر وہ خوبیاں آتی نہیں ہیں، اور ادھر اس عظیم اور پاک ہستی کو کہا جا رہا ہے کہ بس کیجئے، کیا اپنے طور پر آپ ختم کر ڈالیں گے؟ ہاں، آج کے بعد آپ کی یہ قرآن کی محبت دیکھ کر، قرآن کا پیار دیکھ کر اور آپ کا یہ جذبہ دیکھ کر اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا کہ جو قرآن اترے گا آپ کو ساتھ ساتھ یاد ہوتا رہے گا۔ تو آپ قرآن کے پہلے حافظ بن گئے، اور پھر ہر سال میں ایک بار جبرائیل علیہ السلام آپ اس کا دور بھی کیا کرتے تھے۔ تو میرے دوستو، اللہ کہتے ہیں کہ تمہاری ذمہ داری بن گئی ہے، جو لوگ ایمان لے آئے ہو ان پر لازم ہو گیا بما نزلا، کہ میرے قرآن پر اس کو سینے سے لگا لو، وقت آ گیا کہ اب اس پہ مٹی نہیں پڑنی چاہیے، وقت آ گیا۔ کوڑے کے ڈبوں میں ہم نے بھی شروع کیا تھا یہ کام، تو اللہ کی پناہ ہے دینیات کی کتابیں، قرآن اور یہ سب چیزیں کوڑے کے بڑے بڑے اس میں مل رہے ہیں، اور یہ بڑے بڑے آپ کے جو ردی گھر ہیں وہاں پر جا کے لڑائیاں مار کٹائیاں کر کر کے پولیس تھانے کر کر کے ان کو روکا گیا کہ یار خوف خدا کرو، نہ اللہ کے نام کی تعظیم رہ گئی۔ سب سے پہلے جس کے ہاتھ میں کلمہ پکڑا وہ پیر کے پاس رکھ لیتا ہے۔ حیران ہوتا ہے کہ انسان کی عقلوں کو ہو کیا گیا ہے۔ اب بتاؤ، کائنات کے سب سے بڑے نام اللہ اور محمد نہیں ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک یہودی گھر آیا اور اس نے اللہ کے نام کو نیچے پڑے دیکھا اور چوما اور کہا کہ 1000 میرے تیرے ساتھ اختلاف صحیح، لیکن نام تو تیرا اوپر، اور اس نے اونچی جگہ رکھ دیا۔ رات خواب میں دکھایا کہ میں نے ڈالنا تجھے جہنم میں تھا، لیکن میرے نام کا تو نے اکرام کیا، میں نے اپنا فیصلہ بدل دیا اور میں تجھے اب جنت میں لے کے جاؤں۔ مسلمان کر کے دیکھو، جاؤ دیکھو وہ کہہ رہا ہے۔ مسلمان کو اللہ نبی کے نام کی کوئی تمیز رہ ہی نہیں گئی ہے۔ ایک تو لاپرواہی پہ چلے گئے لوگ، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان ناموں کی قدر کیا ہے۔ تو میرے بچوں اور دوستوں، کھیل ختم ہو گیا ہے، کھیل خراب نہیں ہو گیا، کھیل ختم ہو گیا۔
اگر میری 6 سال پہلے کی تقریریں تو اس میں یہ کہہ رہا تھا اللہ کا صبر کام کر رہا ہے، بھئی او اللہ کا صبر کام کر رہا ہے، آ جاؤ پکڑو یہ کلمہ، یہ پرچی پکڑو، یہ درود پکڑو، یہ استغفار پڑھو۔ بتاؤ کلمے کے اوپر کوئی چیز موجود ہے؟ کلمہ افضل الذکر ہے، اس کے اوپر کوئی ذکر موجود نہیں۔ اور ولا ذکر اللہ اکبر، اللہ فرماتے ہیں کہ ذکر سے بڑھ کر میرے پورے نظام میں کوئی چیز نہیں، کہ انسان کی فطرت میں نے یہ قائم کی ہے کہ جس سے وہ زیادہ محبت کرتا ہے اسی کا ذکر کرتا ہے۔ اگر کوئی پیسے کا ذکر کر رہا ہے تو سمجھ لو کوئی پیسے کا وہ متی ہے، کوئی اپنی ذات کا تو وہ ذات پرست ہے، کوئی بیویوں کی باتیں کرتے نظر آتے ہیں، کوئی گاڑیوں کی باتیں کرتے نظر آتے ہیں، کوئی کاروبار کی باتیں کرتے نظر آتے ہیں۔ اور نبی فرماتے ہیں کہ اللہ والا وہ ہوتا ہے کہ جب بھی اس کے پاس جاؤ گے وہ اللہ ہی کی بات کرتا نظر آئے۔ جاؤ جڑ جاؤ ان کے دامنوں کو تھام لو، یہی تمہیں اللہ تک پہنچانے کا راستہ ہے، یہی تمہیں اللہ تک سورہ ہجر کہہ رہی ہے۔ یہ عبادہ کا مخلصین جو ہیں، ہاں نشانی کی بات نہیں ہو رہی ہے، جن لوگوں کے اندر یہ چیزیں نظر آئیں تم ان کے دامنوں کو تھام لو، ان سے ایک گلاس پانی کا رشتہ قائم کر لو، یہی تم تک اللہ تک تمہیں پہنچانے کا راستہ ہے۔ تو میرے بچوں اور دوستو، اللہ کہتے ہیں تمہیں ڈیوٹی لگا دی گئی ہے، تم سارے ڈیوٹی والے ہو، تم سارے ہی ڈیوٹی والے ہو۔ جس نے کلمہ پڑھا، جس نے کلمہ نہیں پڑھا، اللہ کہتے ہیں اس کی پرواہ نہیں کرتے، اس کا قانون نہیں لہذا، لیکن جس نے میرے نبی کا کلمہ پڑھ لیا یہ ڈیوٹی والا ہے۔ اور جن لوگوں نے کلمہ کا اقرار نہیں کیا، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، اور انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا تو ہم نے تو ان کے سارے اعمال برباد کر دیے۔ اور دوسری طرف نبی پاک فرماتے ہیں کہ کلمے کی قیمت کا حال یہ ہے کہ جس شخص نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیا، وہ کفر توڑ کر اسلام میں داخل ہو گیا، اور اگر انہیں 70 سال گناہ بھی کیے تو یہ کلمے کی طاقت ہے۔ ایک کلمے کی طاقت کا حال یہ ہے کہ اس کے 70 سالہ کفر کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے۔ اب تم اس کو کثرت سے پڑھا کرو۔ پوچھا گیا کہ کثرت سے اس کو کیسے پڑھیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ کوئی دوسرے عمل والا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اقرار سے آگے نکل ہی نہیں سکتا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اس سے کیسے آگے نکلا جا سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی 200 مرتبہ پڑھتا ہے تو دوسرا اس کو 400 مرتبہ پڑھے، اس طریقے سے یہ آگے نکل سکتا ہے۔ اور یہ اس کی طاقت کا حال یہ ہے کہ یہ آپ نے فرمایا کہ جو گناہوں کی وجہ سے تمہارے دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے وہ لا الہ الا اللہ کی تکرار اور اس کے ذکر سے وہ دھل جاتا ہے۔ تمہاری زندگی کی جو نظام اور گاڑی ہے یہ کھائی میں گر جائے، دنیا کی گاڑی گر جائے تو کرین سے نکالی جاتی ہے، اور اگر زندگی کی گاڑی گر جائے تو یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے نکالی جاتی ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ جب آخری بندہ کلمہ پڑھنا چھوڑ دے گا یہ کائنات دھماکے سے اڑا دی جائے گی، یعنی اس کی گدی زمین پر ہر وقت موجود ہوتی ہے۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بھولی مخلوق کلمے سے فائدہ نہ لے سکے، میں سلطان العارفین ہی مجھے کلمے نے بنایا ہے۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے کلمے کا کمال یہ دیکھا کہ جب میں اس کو 25,000 مرتبہ تک لے کر گیا تو میں نے زمین و آسمان کو کھلا ہوا دیکھا۔ اسی طرح یہ بابا فرید ہیں رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ باقی ہستیاں جن کی کلمے کی گدیاں تھیں، انہوں نے وہ کرامتوں کے نزول، وہ کرامتوں کی کہانیاں سنائیں۔ بھئی ہم لوگوں نے کیوں نہیں عمل کرتے ہمیں چیزوں پر؟ بھئی نبی تو نہیں بن سکتے، بند ہو گیا سارا کچھ، صحابہ نہیں بن سکتے، ختم ہو گیا، وہ داتا علی حجویری تو بن سکتے، بابا فرید تو بن سکتے، بننا ہے ہر حال میں۔ کیوں ہمیں پھیرے لگا رہے ہیں؟ کیوں ایک دائرے میں گھوم رہے ہیں؟ کیوں ہم ناسمجھی میں زندگی تباہ کیے جا رہے ہیں؟ وہ تو داتا علی حجویری تھی، وہ تجھے بھی بننا ہے ہر حال میں، موت سے پہلے تو بھی اللہ کا ذکر، تقوی اختیار کر، پرہیزگاری اختیار کر، اللہ کے کاموں میں حصہ لے، ہر طرح سے حق والوں کا ساتھ دے، اپنی ذات کو فنا کر دے،
پھر تجھے رب کی ذات نظر آئے گی۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو کلمہ کا انکار کر دیا، ان کے سارے اعمال میں نے برباد کر دیے ہیں۔ اور جو لوگ کلمہ پڑھ کر اللہ والے بن گئے، خیر والے بن گئے، ہاں، ایمان لانا کچھ اور ہے، اچھے کام کرنا کچھ اور ہے۔ ہمیشہ اللہ نے والذین آمنوا وعملوا الصالحات فوراً آگے کہا، اور اس کے بعد بھئی ابھی تم اسلام لائے ہو اور ایمان لانا باقی ہے، نیک کام بھی تو کرو، اچھے کام بھی تو کرو۔ میں کہوں کہ یہ جو 2 آیتیں پڑھی یہ سارا اسلام ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے کہ بلی کنویں میں گر جائے تو کتنے ڈول نکالنے چاہیے؟ اوے اللہ کے بندے پہلے یہ سوچ لے تو مسلمان ہے بھی کہ نہیں ہے؟ کیوں فتوے دیتے ہو ایک دوسرے کو؟ کیوں نہیں پیچھے سے پش کر کے اٹھاتے؟ کیوں نہیں لوگوں کو حوصلہ دیتے؟ نبی تو کافروں کے لیے اپنی چادریں بچھا دیا کرتے تھے، اور ہم نے کیا طریقہ وطیرہ اختیار کر لیا؟ تو میرے بچوں، دوستو، بات کھیل بگڑ چکا ہے۔ کیا ہمارے گھر ہی آگ لگے گی تو ہمیں پتہ لگے گا کہ دنیا برباد ہو گئی ہے؟ اور آپ دیکھتے ہو کہ پورا نظام، سسٹم جو ہے نا، یہ تبدیل کر دیا گیا ہے۔ جب ہمیں پانی چاہیے ہوگا تو ہم بوند بوند کو ترسیں گے، اور جب ہمیں پانی نہیں چاہیے ہوگا تو پانی ہمارے سروں سے گزرے گا۔ یہی حال دھوپ کی ہو گئی ہے، یہی حال ہواؤں کی ہو گئی ہے۔ نظام بدلے تو رب نظام کو کوئی چیز فار ایور نہیں سوائے رب کے ذات کے۔ اللہ کی ذات فار ایور ہے، ہر چیز لمیٹڈ ہے، ایک چیز ان لمیٹڈ ہے، وہ رب کی ذات ہے۔ ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، ایک چیز نے کبھی فنا نہیں ہونا، وہ رب کی ذات ہے۔ ہم اپنی بقا کا کھیل کھیل رہے ہیں، اور بقا کا کھیل اللہ تعالیٰ نے تقوی، پرہیزگار اور تسبیح میں رکھ دیا ہے۔ پکڑ لو تسبیح، اب وقت آ گیا، اور لمبے لمبے سجدے کرو۔ بڑی ضرورت ہے، نماز پڑھو تو قومہ جلسہ ادا کرو، یہ بڑی ضرورت ہے۔ کوئی بندہ قومہ جلسہ ادا نہیں کر رہا، یہ واجب ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، اس کے بعد کمر کا ٹھہرنا واجب ہے، اور دونوں سجدوں کے درمیان جلسہ استراحت ہے۔ کر کے دیکھو، اگر رزلٹ نہ آئے، رزق نہ بڑھے، عزت نہ بڑھے، وقار نہ بڑھے، یہ 2 چیزوں سے، اس لیے کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز تو ہم پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، نہ نماز ہمیں برائیوں سے رکتی ہے۔ تو نماز بڑی چیز ہے۔ اب وقت آ گیا ہے، اور لمبا سجدہ، آپ جانتے ہیں کہ 1 مرتبہ فرض ہے، 3 مرتبہ جو ہے یہ سنت ہے، اور اس کے بعد یہ پھر مسنون و مستحبات میں داخل ہو کر اگر آپ اپنی نماز پڑھتے اور کم از کم 11 مرتبہ سبحان ربی العظیم و سبحان ربی الاعلیٰ کہنے لگ جائیں تو چند دنوں کے بعد دیکھیں گے کہ آپ کی ذات کی برکت میں حیران کن تبدیلی آ جائے۔ اور کبھی ایسا سجدہ بھی کریں کہ نہ نماز کا وقت ہو، نماز پڑھ لی آپ نے، ایک سجدہ ایسا کریں جس میں 101 مرتبہ، یا رات کو تہجد کے ٹائم ایک سجدہ کریں جس میں 101 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کے دیکھو، کر کے دیکھو۔ اگر تقدیر نہ بدل جائے تو پھر میرے پاس ایک دفعہ ضرور آنا۔ یہ لمبے سجدوں میں، اور سجدوں میں اللہ تعالیٰ نے بڑی قیمت رکھی ہے۔ اگر آپ محبوب بننا چاہتے ہیں تو اس میں بھی ایک ادا موجود ہے، اور اسی طرح ایسے ذکر ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک ایسا ذکر ہے جو آپ کو ہر حال میں رب کا محبوب بنا کے چھوڑے۔ اور اپنے پیارے نبی پہ درود بھیجنا، لعنتی ہے، لعین ہے وہ شخص جس نے نبی پہ درود بھیجے اس بغیر وہ سو گیا۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، وہ بے ہوش پڑے تھے، کھانا نہیں تھا، بھوک سے، افلاس سے، تو اس وقت وہ عبد المحی حمید جو بادشاہ ہوا ہے جس کے بڑے تذکرے ملتے ہیں، نبی کا بڑا عاشق تھا، تو وہ وہاں بے ہوش پڑے تھے، پیارے نبی بے ہوشی کی حالت میں آئے کہ ہوا کیا کہ اللہ کے ذمہ بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھوک اور افلاس نے میرا یہ حال کر دیا ہے، جبکہ میں آپ پہ بڑا کثرت سے درود بھیجتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جا بادشاہ وقت کے پاس کہ تو میرا ایلچی ہے۔ انہوں نے کہا میری کیوں مانے گا وہ؟ انہوں نے کہا میں طریقہ بھی بتاتا ہوں، وہ عاشق رسول ہے، وہ روزانہ مجھ پر 100 مرتبہ اور جمعے کو 400 مرتبہ درود بھیجا گیا، اور اس جمعے کو اس وہ درود بھیجنا بھول گیا ہے۔ جا اس کو دبنگ طریقے سے کہے، وہ مان جائے گا اس بات کو کہ یہ پیغام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئے گا، تو ذاتی طور پہ تو جانتا ہی نہیں اسے۔ تو جب اس نے کہا کہ میں ایلچی ہوں تو کھلبلی مچ گئی دربار میں۔ اس نے کہا بات یہ ہے کہ میں
اگر تو واقعی ایلچی نکلا تو میں نیچے بیٹھوں گا، تجھے میں تخت پہ بٹھاؤں گا، اور اگر تو نے جھوٹ بولا تو پھر تیری خیر نہیں ہے۔ اس نے کہا نہیں، میں سچا ہوں، مجھے واقعی کائنات کے مالک نے رحمت للعالمین نے بھیجا ہے، وجہ تخلیق کائنات نے بھیجا ہے، امام الانبیاء نے بھیجا ہے۔ بادشاہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا، وزیر بھی کانشیس ہو جاتا کہ یار پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، نبی کے نام پر تو یہ بک جاتا ہے، سلطنت بھی چھوڑ سکتا ہے۔ اس نے کہا بتا بات کیا ہے؟ اس نے کہا جمعے والے دن آپ 400 مرتبہ روزانہ 100 مرتبہ درود بھیجتے ہیں، اور یہ جمعہ جو تھا آپ نے درود نہیں بھیجا۔ اس نے یاد کیا، اس نے کہا ہاں یہ بات تو اللہ کو یا میرے پیارے نبی کو ہی ہو سکتی یا مجھے پتہ ہے، اور تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ تو اس نے کہا بتا کیا چاہیے کیا؟ انہوں نے تھیلیاں نکال کے پھینکنی شروع کر دی۔ وہ بار بار وزیر کہہ رہا کہ یار بس کافی نہیں ہو گیا، کافی نہیں ہو گیا۔ انہوں نے کہا نہیں اور بتا، کیا انہوں نے میرا نام لیا؟ کیا انہوں نے عبدالحمید کہہ کے پکارا؟ پکڑیے، یہ بھی پکڑ، نکالے جا رہا، پھینکے جا رہا ہے۔ اس نے پھر کہا کہ بس اس سے میری زندگی کافی ہو گئی۔ یہ درود پاک ایک ایسی چیز ہے، صحرا کے اندر ایک بندے کا گھوڑے کا پاؤں ٹوٹ جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے، وہ حج کے لیے جا رہا ہوں، مر گیا، پھر صحرا کے اندر اب میں کدھر جاؤں گا، کوئی سفر نہیں، بھٹکنے کے علاوہ رہ کچھ نہیں گیا، کثرت سے درود بھیجتا تھا۔ تو سو گیا، سوتے ہی دیکھا کہ دو انتہائی حسین نوجوان آتے ہیں کہ ہم آئے۔ انہوں نے کہا آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں حسن ہوں اور یہ حسین ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ اور انہوں نے گھوڑے کا پاؤں پڑھ کے کچھ کیا، پاؤں جڑ گیا۔ جب وہ اور دور ایک ان سے بڑی حسین ترین جمیل ہستی کھڑی ہیں کہ وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ میرے قریب کیوں نہیں آئے؟ تو آپ نے فرمایا میں اس لیے تیرے قریب نہیں آیا کہ جو لوگ تمباکو استعمال کرتے ہیں میں ان کے قریب، نشہ اتنی بری چیز ہے، تمباکو اتنی بری چیز ہے، میں اس کے قریب نہیں آتا ہوں۔ لیکن اتنا ضرور تھا کہ درود پاک کی برکت پہ ہم نے تیرا سفر جاری کیا۔ اٹھا تو دیکھا وہاں موجود تو نہیں، لیکن گھوڑے کا پاؤں جڑا ہوا ہے۔ تو میرے دوستو، درود پاک کی عظمت جیسی کم از کم اپنے نبی پہ 100 مرتبہ ہر حال میں سونے سے پہلے دن میں پڑھ لیں، 100 مرتبہ ضرور پڑھیں۔ جو بندہ اس کی 1000 کی روٹین بناتا ہے، ہم نے تو دیکھا ہے 21 دن کے اندر اگر کوئی گناہ کبیرہ نہیں کر رہا، یا تو نام لکھ لیا جائے گا یا پھر آپ خود تشریف لائیں گے ملنے۔ آپ کو مدینے نہیں جانا پڑے گا، ہاں وہ آپ کے گھر تشریف لائیں گے۔ وہ اتنی بڑی ہستی کے مالک ہیں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ جہاں تک کا اللہ رب ہے وہ کہتے ہیں وہیں تک کا یہ مالک ہے، وہیں تک کا میں نے بنایا رحمت للعالمین، اور میری رحمت کی چادر ہی یہی ہے۔ اگر ان کو پیدا نہ کرتا تو کچھ بھی پیدا نہ کرتا، اور مار مار کے میں ان کا دھواں نکال دیتا۔ یہ بچے ہی اسی کی وجہ سے، ان کی دعاؤں کی وجہ سے، ان کے رونے کی وجہ سے، ان کی عاجزی انکساری کی وجہ سے ہم نے ان پر نہیں کرتے، ورنہ ان کے اندر قوم لوط والی بھی ساری حرکتیں ہیں، قوم شعیب والی بھی ساری حرکتیں ہیں، قوم نوح والے بھی سارے معاملے ان کے اندر موجود ہیں۔ جملہ امراض اس قوم کے اندر پیدا ہو گئے ہیں، حرام کاری میں سب سے آگے نکل گئی، مال حرام کی یہ چیمپئن بن گئی ہے، ہر برے کام کے اندر یہ فرسٹ آنے والی قوم ہے۔ یہ جب بھی فرسٹ آتی ہے ہمیشہ نیچے سے ہی فرسٹ آتی ہے، اور ہم فخر سے بیٹھے ہیں، ہم نبی کے غلام ہیں۔ تو میرے بچوں بات کو سوچنا پڑے گا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے، اور اس پر بھی ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جو کچھ ان پہ اتارا گیا وہ قرآن ہے، اور دراصل ان کے رب کی طرف سچا دین بھی وہی ہے۔ اللہ نے اس کے گناہ دور کر دیے اور ان حال کی اصلاح کر دی۔ نبی فرماتے ہیں کہ پہلی شفاعت میں کروں گا اور آخری شفاعت اللہ میاں کریں گے، اور 3 لپ جو ہے نا اللہ میاں نکالیں گے۔ تو اس پر صدیق اکبر رو پڑے کہ صرف 3 لپ؟ تو عمر فاروق نے تھاپی دی اور کہا کہ اے میرے ساتھی، تجھے کیا پتا اللہ کا لپ کتنا بڑا ہے، کتنا بڑا لپ ہے۔ تو بعد میں اس کی تشریح آ گئی کہ جس نے کبھی بھی اللہ کو ایسا پیار کیا ہوگا کہ رائی کے برابر یا مکھی کے پر کے برابر بھی اس کی آنکھ میں رب کی محبت میں آنسو آیا ہوگا، اس دن وہ بھی اس لپ کے اندر آ جائے گا۔ تو ہم تو ایسے
اس نسبت سے کتنے خوش نصیب ہو. نبی کی نسبت کیا ملی کہ جنت ہمارے پہ واجب ہو گئی. ہاں لیکن اگر 1000 سال کے بعد 500 سال کے بعد جنت میں آئے تو پھر فائدہ کیا ہے؟ بے شمار لوگ ہیں جو میدان حشر سے اٹھا لیے جائیں گے، اور بے شمار لوگوں کی شفاعت اس وقت ہوگی جب وہ جہنم میں جا چکے ہوں گے. تو میرے بچوں اور دوستو، جہنم سے جانے سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیے. جس وقت اسرائیل ملک الموت آئے گا، اس کو حکم ہے کہ جو کلمہ پڑھنے والا ہے اس کے ساتھ مار پیٹ نہ کرے، اور اس کی جان ایسے نکالے جیسے دودھ میں سے بال نکالا جاتا ہے. اور پھر منکر قبر میں جب اس کو دبا کے آخری سلیب لگائی جائے گی تو حکم ہے کہ جیسے ہی آخری سلیب لگے اور اندھیرا چھا جائے تو کلمہ ایک نور بن کر اس کی قبر کو روشن کر دیتا ہے. اور پھر کہا کہ 40 قدم پیچھے ہٹ کر جب منکر نکیر آتے ہیں تو من ربوں کا، ماں دینوں کا، من نبیوں کا، تو تینوں کا جواب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور جو کلمہ پڑھتے ہو اس کو بینک میں جمع کرا دو، اس کو کائنات کے سب سے بڑے امانت دار کے پاس جمع کرا دو، جو انک لا تخلف المیعاد، نہ وعدہ خلافی کرتا ہے، نہ کسی کا مال رکھتا ہے، نہ کسی کو ایسا آزماتا ہے کہ اس کو رگڑ کے رکھ دے. ہاں اوقات سے کم ہی آزماتا ہے. تو وہ کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے. اور اللہ سے روز پڑھ کے کہہ دیا کرو کہ میرے پروردگار عالم، یہ میں امانتاً تجھے دے رہا ہوں. جب اسرائیل میرے پاس آئے تو اس وقت تو مجھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یاد کرا دینا، اور میری زبان پر کلمہ آ جائے. اور تیرا وعدہ ہے کہ جو کلمہ پڑھے گا وہ اس پہ عذاب قبر بھی ختم کر دیا گیا، اور اس پر موت کا عذاب بھی ختم کر دیا جاتا ہے. اور منکر و نکیر چوتھا سوال کہتے ہیں کہ یہ نصاب کا حصہ نہیں ہے، لیکن اتنا بتا کہ یہ کلمے کی تلقین تجھے کس نے کی ہے؟ کہاں سے سیکھ کر آیا ہے؟ ہم تو جدھر سے سارا چائنا پھر لیا، ہم نے ساری جانیں نکال کے آ رہے ہیں، کسی کو کلمہ آتا ہی نہیں ہے، کسی نے ہمیں کلمے کا جواب دیے ہی نہیں ہے. تو یہ تجھے کس نے سمجھائی ہے بات؟ تو پھر انسان اپنے پیشوا، اپنے پیر و مرشد کی بات کرتا ہے. سبحان اللہ. میرے دوستو بچوں، رزق ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، معیشت ہمارے ہاتھ سے نکل گئی، انصاف ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، سب کچھ تو ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے. اس سے پہلے کہ ہم بھی اپنے ہاتھ سے نکل جائیں، یا آپ کو روزانہ تسبیح پکڑائی جاتی ہے، روزانہ آپ کو کلمہ پکڑایا جاتا ہے. مزید اگر ڈیٹیل آپ نے لینی ہے تو ضرور رابطہ کریں. حالات بہت بگڑے ہوئے ہیں، بہت بگڑے. ضروری نہیں ہے ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارے گھر پکے ہیں کسی کے کہیں سے پہاڑ سے مڈ نہیں آ سکتے، لیکن میرے دوستو انسان کے جسم میں جتنی رگیں ہیں اتنی موتیں ہیں. میں بتا دوں، کہیں سے بھی پکڑ لے، آپ نے 2-3 دفعہ ایسے ایسے کرنا اور اس کے بعد کام ختم ہو جانا ہے. اللہ بہت طاقتور ہے، اللہ بڑی بزرگی والا ہے، اللہ بڑی عبادت والا ہے، اللہ کل قدرت کا مالک ہے. جہاں تک جو کچھ ہے وہ تمہارے رب کی ذات ہے. بتا دوں کہ اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. پڑھو سارے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ.